بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے، تو مومنین آپ سے گزارش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین آج ہم بات کریں گے غائب میں استغاثہ مانگنے پر، غیر اللہ سے مدد مانگنے پر۔ تو پیارے بھائیو، مسلم شریف کی حدیث ہے 494 نمبر، اور ترمذی میں اس کا جو ترک ہے وہ 3602، وہاں پر تھوڑی ڈیٹیل سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا کی جو سارے نبیوں نے اس دنیا میں ہی مانگ لی۔ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھ لیا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میں وہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا اللہ سے، اور میری شفاعت میرے ہر امتی کے کام آئے گی سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، جس نے شرک کیا ہو۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب کچھ جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کبھی نہیں معاف کروں گا۔ جو شخص شرک پہ ہی مر گیا، وگرنہ تو ہے کہ جو شرک کے لیے بھی استغفار کرے گا تو میں اس کی نیکیوں کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ تو موقع ہے، مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار، اللہ معاف فرمائے۔ تو شرک ہے کیا؟ شرک کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سمپل ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کو پکاریں، تجھی کو پوجیں، تجھی کو پکاریں۔ دونوں چیزیں اللہ نے، ویسے تو دعا ہی عبادت ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے پکارنے کو، نستعین کو ساتھ جو ہے نا لے کے کھڑا کر دیا۔ جس طرح عبادت ہے اسی طرح ہی کسی کو غائب میں پکارنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا، کسی سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ تو پھر تو ہر بات ہی شرک ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 2 میں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ کسی سے پانی مانگتے ہیں، آپ کسی سے وزن اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، کسی کو قرضہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کو کہتے ہو میری مدد کریں، میری صلح کروا دو یا چھڑوا دو، یا آپ کسی کو چھڑوا دیتے ہو، اور ہزار اس طرح کے کام جو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اس حکم کے مطابق ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پکارنا تب ہوگا جب آپ کسی کے ساتھ سامنے رابطہ نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، اور آپ اس کو غائب میں پکاریں گے۔ یعنی کہ ایک بندہ سعودی عربیہ میں ہے اور وہ بھی فوت ہو چکا ہے، تو آپ اس کو پکار رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ویڈیو پیغام میں آپ کسی کو پکارتے ہیں، فون پہ پکارتے ہیں، تو وہ تو آپ کا رابطہ ہو جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ آپ کو سن نہیں رہا اور آپ کو اس سے مدد مانگ رہے ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام سے مدد پکارتے ہیں، یا علی مدد لوگ کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کسی سے بھی، فرشتہ ہو، انبیاء ہوں علیہ السلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہوں، یا اولیاء اللہ ہوں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، کسی سے بھی آپ اگر غائب میں اسے پکارتے ہیں تو وہ ایاک نستعین کی وائلیشن ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ نہیں ہے، یہ تو بات نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار ہیں یا نہیں ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے۔ اختیار ہوں گے بھی تو آپ ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیے، جان کون نکالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کی۔ تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ اسرائیل ہماری جان نکال لے، یا یہ ہمارا بزرگ کوئی فوت ہونے والا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، تو اے اسرائیل آئیے رحم کیجئے اور جان نکال لیجئے؟ نہیں کہتے نا، نہیں کہہ سکتے۔
اگر آپ ایسے کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ رحم فرمائیے، اس کی جان نکالیے، صدقہ دیتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اسی طرح بارش کون برساتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتے کی۔ تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ میکائیل علیہ السلام بارش برسائیں؟ نہیں کہتے، کہیں گی بھی نہیں، کیونکہ اللہ سے مانگے گے کہ اللہ بارش برسائیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمل میں ورس نمبر 62 میں فرما دیا کہ بھلا کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی پکار کو جب کہ وہ پکارے سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ دو باتیں، نمبر ایک، مشکل میں گرے ہوئے شخص کی پکار کو جب وہ پکارے تو سنتا ہے۔ اب آس پاس لوگ ہوں گے تو وہ بھی تو سنیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات ہے کہ جو وہاں پر موجود نہیں ہے ان میں سے کسی ہستی کو اگر وہ پکارتا ہے، اگر وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور سامنے باہر کوئی کنارے پہ کھڑا ہے تو اس کو تو پکارے گا، وہ تو سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے اور کوئی نہیں ہے تو وہ کہے کہ اللہ تو نے ہی مجھے بچانا ہے، وہاں پر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا علی مجھے بچائیے، یا رسول اللہ کی طرف کسی کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کسی کو غائب میں پکارے، یہ سمجھے کہ وہ میری پکار کو سنے گا یا پھر میری تکلیف کو دور کر دے گا۔ الہ ما اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس نے اس کو رب مان لیا۔ تو اس لیے ہم کسی کو بھی غائب میں پکار نہیں سکتے۔ آپ ایک اور حدیث ترمذی شریف کی دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حقوق کو پورا کرنا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جب کبھی بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا، اور جب کبھی بھی سوال کرنا تو اللہ سے کرنا۔ یہ سوال جواب والا نہیں، یہ سوال وہ اللہم انی استعینو کا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جیسے ہم مسجد میں نکلتے وقت دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ والا سوال۔ تو یہ آپ صرف اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا۔ اور بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ساری امت اکٹھی ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو بیٹا، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، تو اس لیے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کہانیاں کرنے کی یا کرانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو بھائی کبھی کسی نے کہا ہے کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر؟ ان اللہ مع صابرین، وہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو اور صبر کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پیارے بھائیو، صرف اللہ کو پکارنا ہے غائب میں، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے محفوظ رکھے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پازیٹیولی یہ بات ہے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔